خوشحال صاحبہ، آپ نے اس کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی ہے. بنیادی مقصد اس تنظیم کا کیا ہے، اس آرگنائزیشن کا کیا ہے، اس میں کون کون لوگ ہیں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا آپ کو کامیابی ملی ہے اس حوالے سے، کشمیری ثقافت کے حوالے سے، پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کے حوالے سے؟ جی بیسکلی ہم لوگوں کا جو آئیڈیا تھا، میری والدہ کا خاص طور پہ تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں جس کے تھرو ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو کشمیر کی ہیریٹیج، اس کی آئیڈینٹی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس کا ابیوز انڈیا کر رہا ہے وہ بھی دنیا کو بتایا جائے. کیونکہ دنیا کا جو انٹرسٹ رہا ہے پاسٹ میں بھی اگر دیکھیں کشمیر کے حوالے سے تو وہ اس کے کلچر کے تھرو رہا ہے. شالز کے، اس کی فیرنز ہیں، اس کی ڈرائی فروٹ ہے، اس کی والنٹ فرنیچر، پیپر معاشی ہے، ہماری جو کوزینز ہیں. تو اس طریقے سے ایک سافٹ ڈپلومسی آپ کہہ دیں یا کلچرل ڈپلومسی کے تھرو بھی ویسٹرن ورلڈ اور انٹرنیشنل آڈینس کو بتانا کہ ہم کتنے پیس لونگ لوگ ہیں، ہم آرٹسٹ ہیں، ہم لوگ کتنے ہم لوگ بلیو کرتے ہیں ہارمنی کے اندر، اور ہم لوگ بلیو کرتے ہیں ان پرنسپلز، ان ڈیموکریسی، اور ٹرو اسپرٹ جو ہے کشمیری نیشن کی وہ دنیا تک پہنچانا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دینا کہ یہ ہم لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ ہندوستان یہ سلوک کر رہا ہے، بربریت کی انتہا کر رہا ہے. ایک اتنی خوبصورت جنت کو جو ایک دنیا کے لیے ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے، ایک ہیون آن ارتھ ہے، پوری دنیا یہاں پہ آنا چاہتی ہے. جو یہاں کے اسکیئنگ ریزورٹس ہیں، جو یہاں کی واٹر باڈیز ہیں، جو یہاں کے فارسٹس ہیں، جو یہاں کی ٹراؤٹ کی فش ہے، جو یہاں کا ایپلس ہیں. دنیا میں کہیں ایسا ایپل نہیں ملے گا آپ کو. جو یہاں کی سیفران کی فیلڈس ہیں، اور دنیا کے ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈنز جو ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک پریوں کی ایک جگہ ہے، ایک خواب و خیالوں کی. اور یہاں کا گھاس بھی ہے وہ مخمل سے بھی زیادہ سافٹ ہے، اور اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ اتنا خوبصورت ہے. یہاں کے جو لوٹس گارڈنز ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور جو پانی کے اندر جو سبزی اور پھل اگتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں اگتا، تو یہ چیزیں ندرو کی یخنی پینا، جو ندرو کا جو پودا وہاں اگتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس کے تھرو دنیا کو بتانا کہ کس طریقے سے یہاں پہ ہندوستان نے بہت سسٹمیٹکلی ایک اکنامک وار کی ہوئی ہے، ایک پولیٹیکل وار کی ہوئی ہے کشمیریوں کے خلاف، اور ایک ملٹری وار کی ہوئی ہے ایک ان آرم نیشن کے خلاف. تو بہت ضروری تھا کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ نان گورنمنٹل ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہو مقبوضہ جموں کشمیر کی ہسٹری، اس کے ہیریٹیج، اس کے کلچر، اس کی کوزینز کے ساتھ، اور ایکولی اس کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور یو این کی ریزولوشنز. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے پیس بلڈنگ کے اوپر انٹرنیشنل میکنزم کے تحت، جو اسپیشلی جو یو این کا طریقہ کار ہے، جو اس کے ریپٹوز ہیں، جو اس کی پروسیجرز ہیں، جو پوری ایک سائنس ہے یونائٹڈ نیشنز کو اسٹڈی کرنا کہ ہمارا مقدمہ وہاں پہ ہم کس طرح بہتری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو ہم ایز این ایڈوائزری باڈی بھی کام کرتے ہیں، ہم ایز ریسرچ بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں کشمیر کے اوپر، اس کی ہیومن رائٹس، اس کی ہسٹری، اس کی سوشو اکنامک پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. تو ویمن اور چلڈرن، کیونکہ خود وی آر ویمن جو ہم اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، ہمارا ادارے میں زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اور لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں. اور خاص طور پہ میری والدہ کا یہ برین چائلڈ تھا پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن. وہ کو چیئر پرسن ہیں، میں چیئر پرسن ہوں، اور میری جو سسٹر ہیں وہ سیکریٹری جنرل ہے. پہلے بھی یو این کے اندر وہ کام کرتی رہی ہیں، انٹرنی بھی تھیں جب انہوں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ لیا تھا پہ اکنامکس میں. تو وہ جو اکنامک اسپیکٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو انٹرنیشنل ایک مارکیٹ پرووائڈ کریں، اور ان کو کم از کم ایک جو ایکسپورٹ لائسنس جو کشمیریوں کو نہیں دیا جاتا اس کے اوپر ورلڈ اکنامک فورم کے اندر ہم آواز اٹھائیں. تو بہت سے اسپیکٹس ہیں جس پہ ایٹ ون ٹائم ہم ملٹی فیسٹڈ ویز کے اندر کام کریں. اور ہم نے کشمیر کا کیلنڈر بھی لانچ کرایا ہے، باہر کی ایمبیسیز کا جوائنٹلی ہم نے کرایا ہے نیشنل کالج آف آرٹس کے ساتھ اور یو این کے ساتھ مل کے، وہ بھی ہم نے لانچ کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیر سوسائٹیز، ہم نے پاکستان کی جو ٹاپ موسٹ ایجوکیشنل یونیورسٹیز انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اندر ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، ایم او یو سائن کیے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو جو گائیڈنس دے رہے ہیں یوتھ کو، اتنی وہ ایکٹیو ہیں ہماری سوسائٹیز ماشاء اللہ سے کہ اس کے اوپر تھیسس اور ریسرچ پیپرز کیے جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر. اور بھی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان کے یونیورسٹیز جہاں جہاں ہم نے کشمیر سوسائٹیز اسٹیبلش کی ہیں کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اور اپنا جو ان کے آگے کا گول ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس اب انٹرنیشنل لاء کی طرف
جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کشمیر ایک ایسا لیگل ایشو ہے جو لا فیئر انڈیا نے کیا ہے تاکہ ہم اس کو لیگل لینس سے ہم کریں کیونکہ ہمارے پاس اس کی کمی ہے پاکستان میں اور کشمیر آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کی. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کلچرل ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ریگولر بیسس کے اوپر ہم لوگ کراتے ہیں. پھر ہم نے اس کے اوپر کشمیر کے کلچر کے فیشن شوز بھی ڈسپلے کرائے ہیں بہت سے فارن ورلڈ کو باہر کے ملکوں میں بھی کرائے ہیں, یہاں پہ بھی. پھر اس کے بعد پینٹنگ ایگزیبیشنز کرائی ہیں ٹھیک ہے ہم نے پاکستان میں اور باہر کے ملکوں میں, اور اس میں کشمیر کا کلچر اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دکھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیبلوز کرا رہے ہیں ہم لوگ, جو پوئٹری کانٹیسٹ کرائے ہیں اس کے اوپر, ناٹ جسٹ اسٹوڈنٹس میں بلکہ سینئرز کے اندر بھی جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان کے ساتھ بھی مشاعرے ہم نے کرائے ہیں پیس اینڈ کلچر کے بینر کے تلے. پھر ہم نے ویڈیو ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں. مطلب بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے حال ہی میں جب 5 فیبرری ہوا تو ہم نے ڈسیبلڈ بچوں کی جو پاکستان کے ڈسیبلڈ بچے ہیں ان کے تھرو جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے یا گونگے بہرے, انہوں نے کشمیر کی پینٹنگز بنائی جو ظلم ہو رہا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا پیغام گیا دنیا کے سامنے. اور اس طرح کے ہمارے تھوڑے بہت جو ہم کام کر سکتے ہیں, مگر جو ایک سیاسی سٹرگل ہے, پولیٹیکل سٹرگل ہے, اس کو بھی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی ریلیاں, پروٹیسٹ, کووڈ آ گیا بیچ میں, دھرنے دینا, بھوک ہڑتال کرنا, ہم لوگوں نے بہت سے اس طرح کے جو ریگولر بیسس پہ ہم لوگ پورے ملک میں اور باہر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی. یہاں کے جو لوٹس گارڈنز ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو تھیں, اور جو پانی کے اندر جو سبزی اور پھل اگتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں اگتا. بالکل صحیح ہے. آپ نے ثقافت کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے, اور کشمیر میں جو ظلم بربریت ہے وہ مکروہ چہرہ بھی آپ ہندوستان کا دکھاتی ہیں ہمیشہ پوری دنیا کو. اب کشمیری کھانوں کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو وازوان اور اس طرح کے کھانے بہت مہنگے ترین کھانے ہیں اور بہت ٹائم سنا ہے لگتا ہے, جس طرح کشمیری چائے ہے, یہ بھی آپ کو میں سامنے پڑی ہوئی ہے. تو کھانوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو کشمیری چائے ہے یہ تو بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے, سنا ہے کہ 4 گھنٹے جو ہے نا چولہے پہ رکھ کے تو اس کو بنایا جاتا ہے. بس یہ تو جو ٹریڈیشنز ہیں کشمیر کے, وہ ماشاء اللہ سے دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. آپ پلیز لیں. جی. نون چائے ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں ہم لوگ خود چینی پسند نہیں کرتے, مگر میں نے اکثر دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جو نہیں پتہ ہوتا تو وہ اس کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال دیتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے. مگر جو اوریجنل ہے وہ نون چائے ہے, جو کہ کشمیری کسی کو آپ نے جگانا ہے نیند سے تو وہ یہ پیتے ہیں صبح کو تو جاگ جاتے ہیں, بالکل فریش ہو جاتے ہیں. اس میں کیا کیا پڑتا ہے, کیسے بناتے ہیں؟ اس میں ٹی لیوز ہوتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سالٹ ہوتا ہے, اور تھوڑا بہت بیکنگ سوڈا, اور پھر جتنا دیر آپ اس کو کاٹتے ہیں پھر اس کو برو کے اندر جو آپ ملک ڈالتے ہیں, مگر جو اس کا کاوا ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے, بلڈ ریڈ کی طرح جب وہ پکتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ملک جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. تو کافی لمبا پروسیس ہے. اور میری جو ساس ہیں وہ ارلی مارننگ صبح فجر کے وقت وہ چڑھا دیتی تھیں, اور پھر اس کے بعد وہ جب پک جاتا تھا بہت گھنٹے لگتے تھے, پھر اس کے بعد وہ تیار ہوتی تھی, اور پھر وہ ہمیں بھی دی جاتی تھی, اور پھر فیملی میں پھر ہم شام کے ٹائم میں بھی وہی شوق سے لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو یہ کلچا ہوتا ہے کشمیری کلچا, تل ہوتے ہیں اس کے اوپر, پھر چچورو میرا بہت فیوریٹ, اور میرا سب لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اگر مشال کو کوئی چیز دینی ہے تو بس یہ اس کو دے دیں تو اس کی ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی, سلم بھی رہے گی, اور یہ بڑا ہی فیلنگ بھی ہوتا ہے. اینڈ اٹس ٹرو کہ ویٹ گین نہیں ہوتا. حالانکہ آپ دیکھیں بریڈس آپ کھائیں ویٹ نہیں ہوتا اس سے. میرا تو بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بہت ہی سوٹ کیا. اینڈ یہ ویسے بھی ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے, یا کوئی ایسیڈیٹی ہو یا کوئی آپ کو انفلیمیشن ہو تو اس کے اندر بھی بہت اچھا ہے. جس طرح یہاں لوگ کھچڑی بناتے ہیں اس طرح یہ لوگوں کو بھی دے دی جاتی ہے, بٹ اٹس اے ڈیلیکسی. اور پھر اس کے بعد جو نان کھتائی, کشمیری نان کھتائی تو آپ کو پتہ ہے اس کا ذائقہ ہی الگ ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری. یاسین صاحب کو کیا چیز پسند ہے, ان کو کھانوں میں کون کون سی چیزیں؟ ان کو تو یہ جو کشمیری کلچا ہوتا ہے صبح یہ لے لیا, میری وجہ سے, کیونکہ مجھے آملیٹس کی شوقین تھی میں, تو ساتھ وہ آملیٹ بھی میری ساس بنا لیتی تھی. مگر ان کو ایک تو نون چائے, ایک تو کلچا ہو گیا, اور ان کو ہریسا,
اچھا ہریسہ جو لیمب کا بنتا ہے سائی جی، بس ہاں جی تھوڑی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے بنانے کی، مگر وہ جو ذائقہ جس طرح میری ساس بناتی ہیں وہ ذائقہ بہت ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ کلچے کے ساتھ ہم لوگ لیتے ہیں اور بہت انجوائے. اور سب سے بڑی بات ہے ساری رات پکتا ہے وہ، جو اس کے اندر جو محنت ہے، جو اس کو سالن کو پکانا، جو کٹنگ اور جو ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا، تو بہت محنت کا کام ہے. کشمیری جتنی بھی کوزین آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہمارے واضوان کے اندر بھی بہت سی جو ڈشز ہیں، گشتابہ ہے، طبق ماز ہے، پھر اس کے بعد جو کوکونٹ کی جو چٹنی مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، یوگرٹ کے اندر کرش کر کے، کیونکہ والنٹ وہاں لوگ بہت کھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت ہی منٹی سی ایک ٹیسٹ ہے، مگر اس کے اندر ایک الگ ہی کوکونٹ کا فلیور آتا ہے. پھر اس کے بعد وہاں کا جو کشمیری پلاؤ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. پھر جو وہاں پہ جو میں نے ایک تو مجھے بہت پسند ہے ندرو کا جو یخنی ہوتی ہے، اور ایک جو ویسے بھی یخنی جو ہماری ساس بناتی ہیں، لیمب کی یخنی جو بنتی ہے، اور تھوڑی وہ ہوتی ہے کریمی یلوئش سی ہوتی ہے، اس کا ایک اور ہی ایک ہوتی ہے اس کا ذائقہ. اور ہر چیز میں نے وہاں دیکھی ہے جو بھی بنتی ہے وہ کوئک کوکنگ نہیں ہوتی ہے. کشمیری جتنی بھی آپ کوزین اٹھا کے دیکھ لیں، جو واضح ہوتا ہے، جو واضوان بناتے ہیں، ان کو بھی بہت ان کو ایک پرنس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو، اور ان کی بڑی ان کے ارد گرد ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو بڑے تحفے دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ساری رات پکاتے رہتے ہیں، 2 راتوں پکتے رہتے ہیں. پھر جو لمبے کباب ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو بہت سی چیزیں ہیں، اتنے آئٹمز ہیں، شورو ہے، پھر اس کے بعد کلچا ہو گیا، پھر ہماری نان کھتائی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے بڑی فرق ہے. اور وہاں پہ جو کھیر ہوتی ہے وہ بھی بڑی ڈفرینٹ ہے، اور ان کی بنز ہوتے ہیں جو چاولوں کے بنے ہوتے ہیں، چاول کا جو میدا بنا کے کرش کر کے اس کے اندر بھی بیسن ڈال کے، بہت سی یونیک ان کی ڈیلیکسیز ہیں. بالکل سیامہ. اب رضیہ کی طرف بھی جائیں گے، رضیہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ رضیہ کو کشمیری کھانوں میں کیا پسند ہے؟ راجما، لوبیا، دال اور رائس. جی آپ کیا کہیں گے کشمیری کھانوں کے حوالے سے، اور جس طریقے سے اس گھر کے اندر کشمیری کلچر کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، کشمیری ثقافت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کشمیر جاؤں، اس کو قریب سے دیکھوں اور وہاں اس ثقافت کو دیکھ کے تو لطف اندوز ہوں؟ جی بالکل، آپ نے کہا جیسا کشمیر کی ثقافت کے بارے میں، تو کشمیر کو ویسے ہی جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب اس کو جنت سے ریزمبل کر دیا گیا ہے، اٹس مین کہ وہاں ہر چیز جنت سے بھیجی گئی ہے. تو اسی طرح وہاں کی ویسے بے شمار ڈشز ایسی ہیں جو مجھے پسند ہیں، مگر جو میں شوق سے زیادہ کھاتی ہوں وہ یہی ہے دم والے آلو، اور ہمارے ہاں بڑے بنائے جاتے ہیں، اس کا ایک یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا ماحول اور سب چیزیں بنا بھی سکتی ہیں کوئی چیز؟ ہاں جی بالکل. کیا بتا سکتی ہیں؟ دم والے آلو میں شوق سے، ظاہری بات ہے جس چیز میں انسان کو انٹرسٹ زیادہ ہو وہ چیز پھر وہ بنا بھی سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو کیا پسند ہے کشمیری کھانوں میں، اور کشمیری سوغات کی اگر ہم بات کریں تو؟ مجھے کشمیری ڈرائی فروٹس وغیرہ زیادہ پسند ہے، اور فروٹس. ڈرائی فروٹس میں کیا؟ اخروٹ اور خشک خوبانی. اور فروٹس میں ناشپاتی، اخروٹ، یہ سب. آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ کیا کہیں گے کہ کشمیری کلچر کو کتنا محفوظ بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ جو کھانے ہیں ہر کوئی بنا بھی نہیں سکتا، تو آپ یہ سمجھتی نہیں ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل دوری اختیار کرنے جا رہی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. کشمیر کے بارے میں اویئرنیس تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کے تھرو ینگر جنریشن میں بھی لائیں، اور ویسے ہر ایج گروپ میں بھی. لیکن یہ کہ ثقافت جس طرح کلچر ہے اس کے بارے میں واقعی بہت ہی کم نالج ہے. دوسرے اسٹیٹسٹکس تو چلیں پتہ چلتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے جس طرح ہم ڈفرینٹ فیسٹیولز کرتے رہتے ہیں. اب انشاءاللہ سردیوں میں ہمارا ایک ونٹر فیسٹیول بھی آنے والا ہے، تو اس میں ہم ڈفرینٹ ڈریسز جیسے ہوتے ہیں، فیرنز ہو گئے، تلے کا کام، پھر پشمینہ شالز، شاتوز شالز، ہاتھ کی کڑھائی والے ہینڈی کرافٹ جیسے کشنز ہو گئے. ایون اگر آپ ہمارے گھر میں دیکھیں تو یہ صوفہ کا جو کپڑا ہے وہ سارا ہاتھ کی کڑھائی کا ہے.
تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو اجاگر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. پیپر ماشے ہے, پھر یہ براس کے پروڈکٹس بہت سے ہوتے ہیں, اور والنٹ کی جو اخروٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کا فرنیچر بڑا مشہور ہے, کارونگ والا. تو یہ چیزیں واقعی ہمیں پرزرو کرنی چاہیے, اور ہے تو بہت ہی مشکل یہ کرافٹ, لیکن اس کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے, اور اس مخصوص قسم کی جو قوم ہے اس کو تبھی ہم زندہ رکھ سکتے ہیں اور پرزرو کر سکتے ہیں فار نیکسٹ جنریشنز تھرو دیئر کلچر. تو یہ لازمی ہمیں اس کے اندر رول پلے کرنا چاہیے. جی جی. بالکل میم, جاتے جاتے آپ کا چونکہ شکریہ بھی ادا کرنا ہے. آپ نے بہت اچھا ٹائم بھی ہمیں دیا, کشمیری کھانوں کا اہتمام کیا, اور جو ثقافت کی جھلک دیکھی یہ بالکل یادگار ہے ہمارے لیے, ناظرین کے لیے. اور کیا کہیں گی, میسج کیا دیں گی؟ آزاد کشمیر کی حکومت نئی نہیں بنی ہے پی ٹی آئی کی, کہ یہ جو کلچر ہے بڑا رچ کلچر ہے, بہت جو ثقافت ہے ہماری, یہ پہچان ہے کشمیریوں کی, اس کو محفوظ بنانے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت کو کیا تجاویز دیں گی, اور دنیا کو کیا میسج دیں گی کہ ہندوستان جس تیزی کے ساتھ اس کشمیری ثقافت کو ختم کرنے جا رہا ہے, جو بربریت وہ کر رہا ہے, اس کو روکا کیسے جائے گا؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی نئی حکومتیں آتی ہیں آزاد کشمیر کے اندر, کیونکہ ہمارا کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتا, مگر ہماری امیدیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی پاور میں آئے کہ وہ کشمیر کاز کو, کشمیر کے سارے اسپیکٹس کو انٹرنیشنلائز کرے, اور بیس کیمپ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. تو بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور اب شہرک بھی کٹ گئی ہے. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل, اکنامک, سوشو رائٹس ہیں ان کے, وہاں کے لوگوں کے, ان کو وہ ایکسپوز کریں دنیا کے سامنے, جو ان کے وائلیٹ کر رہا ہے انڈیا, اور جس طریقے سے وہاں ڈیموگرافی کے چینجز لائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہیریٹیج پہ قتل عام کیا جا رہا ہے. اب وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں سلیبس کے اندر اب ہندی ڈالی جا رہی ہے, اور جو ہمارا کشمیر کے ہیریٹیج یا ہسٹری تھی وہ چیپٹرز اس نے انڈیا نے ڈیلیٹ کر دی ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ اپنے ہی وہ ترانے آن کر رہے ہیں, اپنے ہی سانگز, اور ہماری مسجدوں کو جس طریقے سے شہید کرنے کا منصوبہ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ مندروں کو وہاں پہ کنسٹرکٹ کریں. تو ہماری ڈائریکٹ ہماری آئیڈینٹی کے اوپر یہ ایک وار ہے, نہ صرف ہمارے مذہب کے اوپر بلکہ ہماری پوری کی پوری جو اس خطے کی جو آئیڈینٹی ہمارے مذہب کے ساتھ اور ہماری کشمیریات کے ساتھ جو لنکڈ ہے, وہ پوری کی پوری جو ہے ایلیمنیٹ کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ جو ہماری جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں وہاں پہ بھی وہ سارا کا سارا اس کی ملکیت جو ہے وہ ہندوستان کو جیت جا رہی ہے. اور جو ہماری کرافٹ ہے, وہاں کی کرافٹ انڈسٹری ہے, ہارٹی کلچر کی, ٹورزم کی, اس کا بھی برا حال ہے. وہ بھی وہاں پہ انڈینس کو لایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بین لگایا جا رہا ہے کڑھائی کرنے پہ, شال ویونگ کے اوپر بھی بین ڈال رہے ہیں. اور وہ اب اپنی مشینوں سے جو تیار کر رہے ہیں, جو انہوں نے مشینوں کے تھرو کڑھائیاں کاپی کی ہیں کشمیریوں کی, وہ اب دنیا کے اندر بیچنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے جو کشمیری قوم ہے وہ اندھی گونگی بہری ہو جائے, اور ان کے پاس کوئی نہ ان کا آلی ہو نہ موالی ہو. اس پہ میں چاہوں گی کہ پاکستان اور آزاد کشمیر دونوں کے اندر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کشمیر میوزیمز بننے چاہیے. اس میں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی جتنی سروسز چاہیے, کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے ہیریٹیج ریوائول, کرافٹ ریوائول پہ کام کرنا, اور ہیومن رائٹس. تو اس کا بہت ضروری ہے کہ اس کی ایک جھلک ہم دنیا کو دکھائیں تھرو انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈس کے کشمیر میوزیمز. بالکل صحیح ہے, بہت زبردست آپ نے تجویز دی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو اہتمام کیا, جو ٹائم دیا, آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اور جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور کشمیری ثقافت ہی کشمیریوں کی پہچان ہے جس پہ پوری کشمیری قوم فخر کرتی ہے. اور کشمیری ثقافت کو جس انداز میں کشمیری عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے, ظلم سہتے ہیں لیکن اپنی ثقافت کو وہ کبھی نہیں بھولتے, اپنی ثقافت سے دور وہ نہیں جاتے, اپنی ثقافت کو اپنے اپنے انداز میں سب نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور جو مشال ملک صاحبہ نے کشمیری ثقافت پہ کام کیا, یقیناً یہ مبارکباد کی مستحق ہیں. اللہ کرے کہ کشمیر آزاد ہو اور کشمیری ثقافت بچ سکے, اور ہم سری نگر میں اس طرح کے پروگرامز کریں, وہاں کشمیری ثقافت سے لطف اندوز ہوں اور قریب سے کشمیری ثقافت کو دیکھ سکیں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے